بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع نصیب کرتے ہیں قرآن مجید کو سیکھنے کا، پڑھنے کا، عمل کرنے کا، آگے پہنچانے کا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً چیزوں کے آغاز کے اندر ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں جا کے موٹیویشن تھوڑا لوز ہو جاتی، پھر اینڈنگ میں جا کے اور زیادہ انسان کی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی۔ تو اس بارے میں ایک حدیث وہ یاد رکھیں ہمیشہ، جہاں پر ہم ہمیشہ سے ایک حدیث سنتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ وہیں پر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انما الاعمال بخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر بھی ہوتا ہے، اینڈنگ پر بھی ہوتا ہے۔ جس حدیث کے اندر انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر، تو نیت تو آغاز کے اندر کی جاتی ہے، سٹارٹنگ میں کی جاتی ہے، لیکن انما الاعمال بخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر بھی ہوتا ہے، اینڈنگ پر بھی ہوتا ہے، کہ آغاز تو بڑا اچھا کیا تھا، سٹارٹنگ تو بڑی اچھی کی تھی، موٹیویشنل تھی، لیکن اینڈنگ کس طریقے سے کر رہے ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ کورس بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، کہ اس کو پڑھنے کے سٹارٹنگ کے اندر تو انسان بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی اینڈنگ کس طریقے سے کرتے ہیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس طریقے سے انسان پوری زندگی بے شک نیکیاں کرتا رہے، لیکن اگر موت کے وقت انسان کوئی حرام کام کے اندر ہوا، حرام موت ہوئی، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ سیم ایز اٹ از یہاں پر بھی معاملہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَأَلْقَى، اور اس نے ڈال دیے، فی الارض، زمین میں، رواسی، پہاڑ، ان کے، تمیدہ، وہ نہ ڈھلک جائے، بکم، تمہیں لے کر، وَأَنْهَارًا، اور نہریں، وَسُبُلًا، اور راستے، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر مختلف قسم کی چیزیں رکھی، اس طرح جاندار رکھے، جانور رکھے، جانور سے تم مختلف قسم کے فائدے اٹھاتے ہو۔ اب انہیں جانداروں میں سے، انہیں زمین کے اوپر موجود اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں، سورۃ الغاشیات کے اندر غالباً، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اونٹ کو ہم نے کس طریقے سے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ہم نے آسمان کو کس طریقے سے بلند کیا، ہم نے کس طریقے چھت سا بنا دیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اندر کس طریقے سے گاڑا۔ یہ سائنس آج کی بتاتی ہے نا کہ سارے پہاڑ تو کنیکٹڈ ہیں، یہ ایک جال کی صورت کے اندر ہے، اور ان کے اوپر کہیں پر پانی ہے تو کہیں پر خشکی کے ٹکڑے ہیں، آپس میں اکٹھے ہیں۔ تو یہ پہاڑوں کا اگر یہ پورا سسٹم نہ ہو، یہ پوری ویب نہ ہو، تو یہ زمین کے اوپر کوئی بھی چیز برقرار نہ رہے، یہ آپس میں ہلتی رہے، زلزلے آتے رہے، ہر وقت سیسمک ویوز رہیں، یہ ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کے اوپر چڑھتی رہے، زمین کی لیئرز اوپر نیچے ہوتی رہے، بار بار زلزلے آتے رہے، زمین کے اوپر زندگی باقی نہ رہے اگر پہاڑ نہ ہو۔ اور اگر پہاڑ نہ ہو تو ہوا اتنی تیز ہو جائے جس کی حد کوئی نہیں، یا ہوا بالکل ہی رک جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پہاڑ۔ اور پہاڑ دیکھ کے انسان کے دلوں کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے، آئے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، جا کے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، جا کے وقت گزارتے ہیں، ناران، کاغان، سوات، کلام، بالن جبہ، گوین جبہ، یہ خوبصورت جگہ ہیں، یہ آزاد کشمیر، یہ گلگت بلتستان، یہ خوبصورت جگہ ہیں۔ کس لیے؟ یہاں پہاڑ موجود ہیں، نہریں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے رستے موجود ہیں، سبل، اللہ تعالیٰ نے رستوں کو بنایا۔ پہاڑوں میں جانے کا اتفاق ہو تو کبھی غور کیا کریں، پہاڑوں کے اندر پہلے سے ہی کچھ رستے موجود ہوتے ہیں، جہاں پر کوئی جاتا نہیں لیکن وہاں پہ رستہ موجود ہے، وہ پہاڑ کے اوپر اس طریقے سے کرتا ہوا جا رہا ہے، آپ اس کے اوپر چلتے جائیں پہاڑ کی چوٹی پہنچ جائیں گے، اور آپ کسی بھی رستے کو پکڑ کے آتے ہیں جی آپ پہاڑ کے بالکل نیچے پہنچ جائیں گے، اور پانی جہاں سے اتر ہے، پانی کے ساتھ ساتھ اترتے جائیں آپ بالکل پہاڑ کے نیچے آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رستے بنائے نا انسانوں کے لیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم رستہ حاصل کرو۔ پھر فرمایا کہ وعلامات، اور علامات رکھ دیں، بالنجمی، سات ستاروں کے، ہم وہ یہتدون، وہ راہ پاتے ہیں۔ ستاروں کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کے اندر علامات ہیں۔ علامات کس چیز کی؟ علامات اس چیز کی کہ ان کو دیکھ کے رستے تلاش کیے جاتے ہیں،
ان کو دیکھ کے وقت کا تعین کیا جاتا ہے، ان کو دیکھ کے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کو دیکھا جاتا ہے کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے۔ یہ ساری چیزیں ستاروں کو دیکھ کے رات کے وقت تلاش کی جاتی ہیں۔ یہ عرب لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ سمندروں کا سفر بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں رات کے وقت جہاں پر کچھ بھی کام نہیں آتا، کوئی کمپس کوئی بھی چیز کام نہیں آتی، کوئی میپ کوئی ڈائریکشن کوئی جو ہے نا وہ ورلڈ میپ نہیں چل رہا ہوتا، وہاں پر جہاں پر سیٹلائٹ کے سگنلز نہیں آ رہے تھے، وہاں پر ایک چیز رات کے کام آتی ہے جس کو ستاروں کے ذریعے ڈائریکشن چیک کرنا آتی ہو، وہ ستاروں کے ذریعے دیکھ کے بتاتا ہے کہ ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں، مغرب کی طرف، شمالی یا جنوب کی طرف کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ پھر فرمایا افمن، کیا بھلا وہ جو یخلق پیدا کرتا ہے، کمن مانند اس کے جو لا یخلق نہیں پیدا کرتا، افلا کیا بھلا نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا بھلا جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ کریٹر اور کریشن یہ برابر ہو سکتی ہیں؟ ابھی نہیں برابر ہو سکتی۔ ایک بندہ بنانے والا ہے اور ایک چیز جو بنی ہے، یہ دونوں آپس میں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ یہ عقل ہی تسلیم نہیں کرتی ہماری، یہ برابر ہو نہیں سکتی۔ اللہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کچھ نہیں بنایا وہ خود بنائے گئے ہیں، یہ لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ثانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی برابر کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے وہ یہ کہ جو مخلوقات ہیں وہ تابع ہیں، وہ انڈر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں، نہ کہ خالق المخلوقات کی مرضی سے چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ بنایا، اتنی چیزیں میں نے گرمائی، زمین و آسمان، پھر انسانوں کی میں نے تخلیقات کو بتایا، پھر میں نے جو جانوروں کی تخلیقات کو بتایا، پھر میں نے پہاڑوں کا تذکرہ کیا، پھر میں نے ہواؤں کا تذکرہ کیا، دریاؤں کا، ندی نالوں کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، پھر میں نے ان ساری چیزوں کا، ستاروں کا تذکرہ کیا، چاند ستارے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، دن و رات کا تذکرہ کیا۔ ان سارے تذکروں کے بعد میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور میرے مقابلے کے اندر جن کو تم شریک بناتے ہو، جن کو تم داتا، گنج بخش اور دستگیر اور مشکل کشا، حاجی تروا کہتے ہو، ان لوگوں نے کیا کچھ بنایا ہے؟ کیا کچھ بنایا ہے؟ جب نہیں بنایا تو اللہ کی صفات ان کو کیوں دیتے ہو؟ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ داتا ہے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ دستگیر ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ غوث ہے۔ یہ صفات ہم نے اٹھا کے انسانیت کو دے دی، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ یہ شرک تو مشرکین مکہ نہیں کرتے ہوں گے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آج کے دور میں سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا یتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ان چیزوں سے کہ میں نے اتنا کچھ بنایا، جو میں اتنا کچھ بنا رہا ہوں اس کا مطلب میں تمہیں اولاد بھی دے سکتا ہوں، جو میں اتنی چیزوں کو بنا کے ان کو کھانے دے رہا ہوں، میں تمہیں بھی رزق دے سکتا ہوں، میں تمہارا بھی داتا بن سکتا ہوں، جو میں اتنی مخلوقات کو بنا کر میں ان کو ہر مشکلات سے نکال بھی رہا ہوں اور ان کی زندگی کو چلا رہا ہوں، میں تمہارے لیے بھی مشکل کشائی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ان چیزوں سے؟ بس اپنی ڈٹائی کے پیچھے لگے اور بس چلتے جا رہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ پھر فرمایا وَإِنْ، اور اگر تعدو تم گننا چاہو، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوها نہیں تم شمار کر سکتے، ان بے شک اللہ تعالیٰ لغفور البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ان سے ہیں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تم گن نہیں سکتے۔ تم ساری کو کیا گننا، تم اپنے ہاتھ کے اندر دی گئی نعمتوں کو ذرا گن کے دکھاؤ، اپنے جسم میں دی گئی نعمتوں کو ذرا گن کے دکھاؤ۔ زندگیاں گزر جائیں گی، انسان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ جب انسان گن نہیں سکتا نعمتوں کو تو نعمتوں کا شکر کیسے ساروں کا ادا کر سکتا ہے؟ جن نعمتوں کا پتہ بھی نہیں انسان کو، انسان ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے اور کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں عطا کی، اور ہم ہے کہ اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اس شکر کیا ادا کرنا ہے، ہم ان کو گن نہیں سکتے، تو شکر کا خاک ادا کرنا ہے ہم نے۔
ہم تو جن چیزوں کو گن سکتے ہیں، جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس پہ بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ان اللہ لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو اس پہ شکر کیسے ادا کریں گے؟ اور پھر بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم شکر نہیں بھی ادا کر رہے، اللہ تب بھی ہمیں دے رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ چلو وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، جن نعمتوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جن نعمتوں کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو جانتے ہوئے بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمیں عطا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے والا نا، کہ ہم نعمتوں کا شکر نہیں بھی ادا کریں، اللہ تعالیٰ تب بھی ہمیں معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے یار تم نہ کرو۔ پھر رحیم، اللہ تعالیٰ رحم بھی کر رہا ہے کہ ہمیں وہ نعمتیں دے بھی رہا ہے۔ پھر فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما جو تسرون، تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کو جانتا ہے، ایک اسپیکٹ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹ کو جانتا ہے۔ اللہ ظاہر کو جانتا ہے، جو ظاہراً ہو رہی ہیں چیزیں، اللہ باطن کو جانتا ہے، جو اندر چیزیں چل رہی ہیں، جو میرے اندر جنگ چل رہی ہے، جو میرے اندر باتیں چل رہی ہیں، جو میری سوچ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، جو میرے دل و دماغ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، جو میرے دل کے اندر لوگوں کے افیلیشن، جو افیکشن، جو ساری چیزیں محبتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ میرے دل کے اندر جو نفرت بیٹھی ہے لوگوں کے لیے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ میرے دماغ کے اندر چلنے والے پلانس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میرے دماغ میں اٹھنے والے فطور کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ میرے ظاہراً سارے کاموں کو اللہ جانتا ہے، میری تنہائی کے کاموں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میرے بند کمروں کی تنہائی کے کاموں کو اللہ جانتا ہے، میرے اللہ موبائل سکرین کی تنہائیوں کے اندر اللہ جانتا ہے۔ جتنے مرضی پروٹیکٹر لگا لیں، گلاس کور لگا لیں جو کہ سائڈ سے نظر نہ آتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی جانتا ہے۔ ہینڈ فری لگا کے جو مرضی سن لے، لوگ سنیں نہ سنیں، اللہ تعالیٰ سن رہے، اللہ تعالیٰ جان رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ چھپانا اور ظاہر کرنا لوگوں کے لیے، مخلوقات کے لیے تو میٹر کر سکتا ہے، اللہ کے لیے چھپی ہوئی چیز کا یا ظاہر ہوئی چیز کا میٹر نہیں کرنا، کوئی بھی میٹر نہیں کرتا کچھ بھی۔ اللہ کے لیے نہ ظاہر میٹر کرتا ہے، نہ باطن میٹر کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے میٹر کرتا ہے کہ چھپ جائے گی چیز، انسانوں کو نظر نہیں آئے گی، لیکن رب کے لیے ظاہر ہوئی چیز اور چھپی ہوئی چیز دونوں برابر ہیں۔ والذین، اور جنہوں نے یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون، سوائے اللہ تعالیٰ کے، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئن، کوئی چیز، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو، دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، اور بتوں کو پکارتے ہوں، یا اپنے پیروں کو پکارتے ہوں، یا اپنے اولیاء اکرام کو پکارتے ہوں، یا وہ کسی نیک انسان کو پکارتے ہوں، کسی ولی کو پکارتے ہوں، کسی کو بھی پکارے، کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرے، تو یاد رکھیں کہ اللہ ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ یہ جن کو پکارتے ہیں، جن کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں لا کے اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں سے فریاد رسی کرتے ہیں، لوگوں کو مشکل کشائی کے لیے طلب کرتے ہیں، ان لوگوں کو حاجت روائی کے لیے اور دستگیری اور داتا گیری کے لیے طلب کرتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نہیں بنانے والے۔ انہوں نے بنانا کیا؟ یہ خود بنائے گے۔ میں سوال کرتا ہوں لوگوں سے جو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر یہ دودھ تقسیم کرتے ہیں، یہ کھانے تقسیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بیڑی تارنے والے ہیں، اور یہ فلاں پیر صاحب جو ان سے نا یہ داتا کے نام سے مشہور ہیں، یہ رزق دینے والے ہیں۔ کیا وہ جو پیر صاحب جو داتا کے نام سے مشہور ہے، رزق دینے کے نام سے مشہور ہیں، وہ پیر صاحب جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو ان کو رزق کون دیتا تھا؟ کیا اللہ رزق نہیں دیتا تھا؟ وہ لوگ جن کو مشکل کشائی کے لیے پکارا جاتا ہے، کیا ان کی زندگی میں آنے والی مشکلات کے اندر وہ کس کو پکارتے تھے؟ پوری زندگی پڑھ کے دیکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھیں، ایک اللہ کی توحید پہ قائم رہنے والے اور قائم رکھوانے والے لوگ وہ صحابی رسول تھے۔ سیدنا حسین کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھیں، ایک اللہ کو پکارنے والے تھے، کسی غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ میدان کربلا کے اندر اتنی بڑی مشکل آئی تب بھی اللہ کو پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں، بدر کا مقام ہے، اتنی بڑی جنگ ہے کہ کفر اور اسلام کا مارکہ ہے، اور ایسا مارکہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے مصلی بچھایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مصلی بچھایا، کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اس کے بعد کہ یا اللہ یہ وہ گنے چنے لوگ ہیں جو عالم اسلام سے میں پوری ساری زندگی کی محنت اٹھا کے تیرے سامنے لائے کھڑا کر دی، اگر تو نے آج ان کو فتح دے دی
تو رہتی دنیا تک اسلام رہے گا، اور اگر یہ مارے گئے آج تو اس دنیا پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر تو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے دوسرے انسانوں کو پکارنا چاہیے تو صحیح بخاری کی اس روایت کو باطل قرار دیں، حدیث کو جھوٹا قرار دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں قرار دے سکتے، حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں اللہ کو پکارے، ایک اللہ کو جواب دینا، جا کے اللہ نے سوال کرنا ہے کہ میں داتا کیا کام تھا تم نے دوسرے دو لوگوں کو داتا بنا لیا؟ میں کیا تمہاری باتوں کو سن نہیں رہا تھا جو تم لوگوں نے دوسرے لوگوں کو ذریعہ بنانا شروع کر دیا؟ کیسا عجیب معاملہ ہے، کیسی عقل ہے ہماری کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اور جو ہمیشہ سے حی القیوم ہے وہ سنتا نہیں ہے، اور وہ ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے، اور یہ جو قبروں کے اندر پڑے لوگ ہیں یہ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ کیسی مطلب کیا عقل ہے، کیا چیز سوچتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے یہی تو بات بیان فرمائی۔ پھر فرمایا اموات مردے ہیں، غیر احیاء نہیں زندے ہیں، نہیں زندہ ہے، وما یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے ایان یبعثون کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو یہ قبروں والے، یہ مردہ لوگ ہیں، غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہیں۔ تم ان کو لاکھ کہہ لو یہ قبروں کے زندہ، یہ زندہ نہیں ہے، یہ مر چکے ہیں۔ موت اور حیات کے فلسفے کو سمجھیے، جو زندہ چیز ہے وہ آپ کی بات کو سن سکتی ہے، مردہ چیز نہیں سن سکتی۔ اسی لیے اللہ کی ایک صفت ہے حی القیوم، وہ حی بھی ہے، وہ حیا والا بھی ہے، اور وہ زندہ بھی ہے، وہ قائم و دائم بھی ہے، اسی لیے وہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے۔ تم اس کو ایک جگہ وہ فوت ہوا بھی کہتے ہو، مردہ بھی کہتے ہو، اور دوسری جگہ اس کو پکارتے بھی ہو۔ کیسی عقل ہے؟ ایک چیز کرنی بھی ہے، نہیں بھی کرنی، یہ کون سا اصول ہے؟ مردے مردہ ہو گئے ہیں، ان کو نہیں پکارا جا سکتا۔ نیک لوگوں سے دعا کروانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ یہ دلیل ہے اس حدیث کے اندر وسیلے کی، کہ وسیلے تین قسم کے، ان میں تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں سے دعا کروائیں، لیکن وہ لوگ جو زندہ ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور سیدنا عباس کے پاس آیا اور آ کے لگے، اے عباس جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے، جا کے دعا کرواتے تھے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو ہم آپ کے پاس آئے کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے سب سے قریبی لوگوں میں سے تھے، آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمارے اوپر سے قید سالی کو دور کر دے۔ صحابہ کو تو یہ بات سمجھ آئی تھی اللہ کے رسول کی زندگی سے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارنا، کسی قبر والے سے فریاد نہیں کرنی۔ آج ہماری عقل کو کیا ہو گیا کہ ہم صحابہ کے منہج کو بھی چھوڑ گئے، رسول اللہ کے منہج کو بھی چھوڑ گئے، قرآن کو بھی چھوڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ قبروں والے تو اتنا شعور بھی نہیں رکھتے کہ یہ مر چکے ہیں تو اب یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آئے گی۔ معلوم ہوا جو خالق مالک مدبر جو معبود ہوتا ہے اس کے علم کے اندر یبعثون کا عقیدہ ہونا چاہیے، کہ اس کے علم کے اندر اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا علم اسی ذات کو ہو سکتا ہے جو ذات خالق مالک مدبر میرا رب ہے۔ رب کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ کون کب اٹھایا جائے گا، قیامت کب آئے گی۔ جتنے لوگوں کو پکارتے ہیں کون ہے جو اس بارے میں علم رکھتے ہو؟ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شخص آ کے لگا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ متى الساعہ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بتاؤ سے تم نے تیاری کیا کی ہے، قیامت کے بارے میں سوال کرو، تیاری کیا کی ہے تم نے؟ لیکن ہماری عقل ہے کہ ہم مردوں کو پکارتے، قبر والوں کو پکارتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آگے بیان فرمایا کہ الہکم الہ تمہارا الہ ہے واحد ایک ہی، فالذین تو وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے بالآخرت آخرت پہ، قلوبہم دل ان کے منکرۃ انکاری ہیں، وہم اور وہ مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اللہ الہ ہے، تمہارا الہ جون سا ہے وہ الہ واحد ہے۔ الہ کہتے ہیں اس ذات کو جب جو معبود ہو۔ میری اسماء الحسنی سیریز کے اندر لفظ الہ کے اندر صفات الہ کے اوپر 20 منٹ کا لیکچر، اس کو سنے جا کے ذرا پتہ چلے کہ الہ ہوتا کون ہے۔ فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ جو ان سے ہے وہ واحد ایک اللہ ہے، وہ واحد ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیری کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں، کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو الہ واحد ہے۔ فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ
وہم مستکبرون، اور وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ پر، رسول پر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں، یہ انکاری ہیں اور یہ تکبر کرنے والے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا باطل الحق وغمت الناس، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ انہوں نے حق بات کو جھٹلایا کہ اللہ کی ذات الہ ہے، اللہ کی ذات مشکل کشا ہے، انہوں نے حق بات کو جھٹلایا، یہ لوگ تکبر کرنے والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک تکبر کرنے والے ہیں، یہ متکبر لوگ ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں حق بات کا، پھر اس پہ انکار کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی غلط حرکات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی حرکات کو ثابت کر رہے ہیں، اپنی جھوٹی باتوں کو، اپنی غلط باتوں کو سچا بنا کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا، شیطان نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ ان لوگ آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اس بات پہ کہ میں سچا ہوں، میں ٹھیک ہوں، لہٰذا میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اپنی بات پہ تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، وہ کافر لوگوں میں سے ہو گیا۔ تو آج ہمارا رویہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید، سچی توحید کی دعوت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، ہمارے ایمان کے اندر توحید کی دعوت کو داخل کر دے، ہماری زندگیوں کو توحید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اس پورے لیکچر میں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر کوئی بیان کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔